سے بھی کم عمر کے عرصے میں ایک ہستی نے آوارہ گردی کرتے ہوئے بدوؤں کو دنیا کی عظیم ترین سپر پاور کیسے بنا دیا۔ نبی پاک کے دین میں جب بھی دو مسلمان آپس میں ملیں گے پہلے کیا بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ملاقات کی ابتدا رحمت کی دعا سے ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محبوب ان لوگوں سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، میری غلامی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ محبت از موسٹ امپورٹنٹ، یہ تو نبی پاک نے ارشاد فرما دیا کہ دین کی تکمیل اس بات پر ہے کہ تمہیں میری ذات وہ دنیا کے سارے لوگوں کی ذات سے افضل ہو جائے۔ کہا کیا نبی پاک کے چہرے کی نورانیت کو، چہرے کی جاذبیت کو چمکتی ہوئی تلوار کہا جائے؟ دوسرے صحابی نے کہا نہیں، چمکتی تلوار جیسا نہیں، وہ تو 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ یہ جو کہتے ہو نا نوجوان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جنریشن زی ختم ہو گئی اور معاشرے میں اتنی برائیاں کیسے آ گئیں، پہلے تو نہیں تھیں، یہ سنو۔ جب سے کائنات بنی ہے بہت سے واقعات ہوئے اور وہ واقعات تسلسل کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ سب سے اہم ترین اور سب سے بڑا واقعہ جو اس کائنات میں ہوا وہ نبی پاک کی ولادت باسعادت کا واقعہ، کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور کائنات میں انقلاب آ گیا۔ The biggest incident is the birthday of Holy Prophet۔ اور آج پاکستان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے گا۔ آج 12ویں کی رات ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے کیا چینج آیا؟ جب بھی آپ کسی بھی ہستی کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں یا اس کی آمد کا سیلیبریٹ کرتے ہیں تو کیا چینج آیا، یہ کوشچن ہوتا ہے۔ اور سیلیبریشن تو آپ کرتے ہیں، دنیا میں جب بھی کوئی نمایاں ایجاد ہوئی انسان نے اس ایجاد کو ویلکم کیا اور پھر اس کو کمیموریٹ بھی کیا۔ 1886 میں کارل بینز نے گاڑی ایجاد کی، گاڑی سے پہلے جانوروں میں سفر ہوتا تھا، پیدل جایا کرتے تھے۔ پریس جب ایجاد ہوا ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے، پھر پریس کی صورت میں آگے سے آگے بات چلی گئی۔ پھر کمپیوٹر ایجاد ہوا اور اب سپر کمپیوٹر سے بھی آگے انسان چلا گیا ہے۔ فرنٹیئر نام کا ایک سپر کمپیوٹر بنا رہے ہیں، غالباً $20 ملین کا ہے۔ وہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں 8 ارب سے زیادہ، وہ مل کے انفارمیشن کو جتنا پروسیس کر سکتے ہیں وہ کمپیوٹر 1 سیکنڈ میں اتنی پروسیس کر دیتا ہے۔ 1 کوانٹیلین 1 سیکنڈ میں پروسیسنگ ہے اس کی۔ تو یادداشت وہ اب آپ کا ہال مارک نہیں ہے کہ میں انسان ہوں تو میری یادداشت بڑی تیز ہے، یا میں سوچ سکتا ہوں، یا میں کریٹیکل تھنکنگ کر سکتا ہوں، یا میرے پاس انوویٹ کرنے کی اور ریزننگ کرنے کی۔ ریزننگ کا مطلب ہوتا ہے مختلف چیزوں کو ملا کے استدلال کرنے کی صلاحیت ہے، میں سوال کر سکتا ہوں۔ یہ کام تو مشین بھی کر رہی ہے اب اس سے بڑے کام آپ نے کرنے ہیں، کیونکہ مشین وہ آپ نے ایجاد کی ہے۔ تو جو انوویٹر ہوتا ہے وہ انوینشن سے بڑھ کر ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جو بنائی گئی ہوتی ہے وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے۔ اللہ بڑا، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم چھوٹے ہیں کیونکہ ہم مخلوق ہیں۔ تو مشین کو ہم نے بنایا ہے۔ اگر مشین اتنی آگے نکل گئی ہے تو پھر آپ کو اور آگے جانا ہے، آپ کو وینیوز ڈھونڈنے ہیں۔ اینڈ ہیومنز آر ریسٹلیس کریچر، وی ول ناٹ سیٹل ڈاؤن۔ ریممبر وین وی ول بی چیلنجڈ وی ول شیورلی ڈو سم تھنگ۔ جب ہمیں چیلنج کیا جائے گا تو ہم کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ انسان پھیلا ہے، آپ نے نوٹ کیا کیسے پھیلا ہے؟ یہ رکا نہیں، پہاڑوں پہ چلا گیا، سمندروں کے اندر گھس گیا، آسمانوں میں چلا گیا، زمین سے باہر نکل کے مریخ پہ چلا گیا۔ یہ رکتا نہیں ہے۔ لائف فائنڈ اٹس وے، زندگی اپنی جگہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ کہاں کہاں زندگی نہیں ہے بتائیں؟
صحراؤں میں جا کر انہوں نے کھودا تو وہاں بھی زندگی نکل آئی. ماریانا ٹرنچ میں چلے گئے، دنیا کا سب سے گہرا مقام، وہاں آنکھوں سے اور کانوں سے بغیر ایک وہ چیز تیر رہی تھی. تو یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ اس دنیا کا سب سے بڑا واقعہ ہے، اور ہمارے لیے تو پریسائسلی سب سے بڑا واقعہ ہے، کیونکہ اس واقعے کے صدقے ہی ہمیں ایمان ملا، اور آج ہم اگر مسلمان ہیں تو آپ کی وجہ سے ہی ہیں. یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اپنی امت میں ہمیں قبول فرمایا. تو حضور رحمت للعالمین ہے. آپ نے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ڈیفائن کر دی ساروں کی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان نے اشرف المخلوقات یعنی ساری مخلوقات سے افضل ترین جو سٹیٹس اس کو ملا وہ کیوں ملا، یہ نبی پاک نے ڈیفائن کیا کہ تمہارے کیا رائٹس ہیں، تمہارے کیا رائٹس ہیں، کس طرح اس دنیا میں رہنا ہے، سماج میں کیسے رہنا ہے، میدان جنگ میں کیسے رہنا ہے، صدر بن گئے تو تب کیسے رہنا ہے. اور اس انداز سے انسان کو ٹریٹ کیا کہ تم انسان ہو، تم اللہ کی مخلوق ہو، تمہیں اللہ کی طرف آنا ہے. مشن ایک تھا، لیزر شارپ فوکس، کہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے. اور اس مشن کو حضور نے اس طریقے سے اکمپلش کیا کہ رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ پیارے تیرے پہ میں نے اپنا پیغام ختم کر دیا، فنشڈ. اور نبی پاک کی حیات طیبہ کو پڑھیں، سیرت مبارکہ کو پڑھیں، آپ کو بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا، آپ کو اپنا آپ اٹھتا نظر آئے گا. اسید ایک غلام تھے، پہاڑ پہ کھڑے تھے، انہوں نے دیکھا نبی پاک تشریف فرمائے، نیچے آئے، آ کر کہا اے مسلمانوں کے نبی، اگر میں اسلام قبول کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ یہ غلام پوچھ رہا ہے. اور اس دور میں غلام کی حیثیت کیا تھی؟ غلام سب سے ارزاں مخلوق سمجھا جاتا تھا. وہ بھی غلام، اس کے بچے بھی غلام. اور جب وہ آزاد ہو جاتا اسے لگتا اب میں پیدا ہوا ہوں، یہ دنیا اب میرے لیے اوپن ہوئی ہے. جو سیاہ فام ہوتا، اجنبی ہوتا، غلام ہوتا، یہ تینوں باتیں عرب میں جس کے اوپر ہوتی وہ سب سے زیادہ نچلا شہری تصور کیا جاتا تھا. نو رائٹس. اور جب وہ اتر کے آئے، آ کر کہا ہے مسلمانوں کے نبی، اگر میں ابھی اسلام قبول کر لوں، آپ کا کلمہ پڑھ لوں، مجھے کیا ملے گا؟ نبی پاک نے چہرہ انور ان کی طرف کیا اور فرمایا اسید آیا، اسید سن لے، اگر تو بھی اسلام قبول کر لیتا تجھے وہی ملے گا جو ابو بکر کو اور عمر کو ملا. تم اکٹھے نماز پڑھنے مسجد میں آؤ گے، ایک صف میں کھڑے ہو گئے، تو اگر پہلے آ جائے گا تو آگے کھڑا ہوگا، ابو بکر عمر پیچھے کھڑے ہوں گے. دیکھا رائٹس کیسے، کس قدر پریسائسلی ڈیفائن کر دیا. اور اتنا زیادہ انداز سیرت کا پیارا ہے کہ انسان کو خود بخود محبت ہو جاتی ہے. نبی پاک ایک شخص کی مدد فرمایا کرتے تھے. ایک دن عصر کی نماز ہو چکی تھی، وسطی نماز ہے، اہم ترین نماز ہے، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، حضور امامت پر ہیں، اور عصر کی نماز بھی، عصر کی اذان ہو چکی ہے اور تکبیر بھی پڑھی جا چکی ہے. وہی شخص حاضر دربار ہوتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا کام تھا، آ جائیں گے ذرا؟ نبی پاک نے صحابہ سے فرمایا صحابہ 2 منٹ رکنا ذرا، میں اس کا کام کر کے آتا ہوں. امام الانبیاء ہیں اور ادائیں دیکھو کیسی ہیں، انسان کی قدر. جب آپ نبی پاک کی ذات اقدس کو پڑھتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ دعا فرما دے، میرا بچہ گم گیا ہے. نبی پاک نے ہاتھ اپنے اٹھانے لگے دعا کے لیے تو کسی نے کہا گما نہیں ہے، وہ ادھر کھیل رہا ہے، جا اس کو جا کے پکڑ لے. وہ جانے لگا، نبی پاک نے اس کو روکا، کہا ٹھہر جا، 1 منٹ ٹھہر جا، ٹھہر جا. اب وہ رک گیا. اب ایک تڑپ تھی باپ کی کہ بیٹا گم گیا تھا، بیٹا مل گیا تو جاؤں اس کو پکڑوں، پیار کروں. وہ ری یونین کتنا خوبصورت ہوتا ہے. لیکن نبی پاک نے فرمایا ٹھہر جا، تو جب جائے گا نا وہاں پہ جا کے اس کو بیٹا بیٹا نہ کہنا بلکہ نام سے پکارنا، عمر، ابو بکر، زید. عرض کرنے لگے حضور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میں اس کو نام سے پکاروں، بیٹا بیٹا نہ کہوں؟ تو فرمایا وہ جہاں کھیل رہا ہے وہاں کئی اور بچے کھیل رہے ہوں گے، جہاد ہو رہے ہیں اور کئی ایسے ہوں گے جو یتیم ہو چکے ہوں گے، تو جا کے بیٹا بیٹا کہے گا تو ان یتیموں کے گلے پہ چھری چل جائے گی. احساس، اسے کہتے ہیں احساس، اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین، تمام جہانوں پر رحمت. یہ نبی پاک کی شان ہے کہ اسلام بھی دین رحمت ہے، تلوار سے بھی پھیلا ہے.
بلا شبہ تلوار از امپورٹنٹ، لیکن حسن اخلاق بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تھامس کارلائل لکھتا تھا ہیرو ایز اے پروفٹ میں کہ آئی وانڈر ہاؤ ون پرسن سنگل ہینڈیڈلی could wield the wandering tribes and wandering Bedouins in one of the most successful nation of the world within a period of less than 1 decade۔ 10 سال سے بھی کم عمر کے عرصے میں ایک ہستی نے آوارہ گردی کرتے ہوئے بدوؤں کو دنیا کی عظیم ترین سپر پاور کیسے بنا دیا، جبکہ اتنا بڑا انقلاب آیا، ادھر مرنے والے ادھر شہید ہونے والے، کل ملا کے 300 بھی نہیں بنتے، پتہ آپ کو 300 بھی نہیں بنتے، اور اتنا بڑا انقلاب۔ This was the revolt of love، وہ لکھتا ہے یہ محبت کا انقلاب تھا۔ نبی پاک کے دین میں جب بھی دو مسلمان آپس میں ملیں گے پہلے کیا بولیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی ملاقات کی ابتدا رحمت کی دعا سے ہے۔ نبی پاک نے موتا کی طرف لشکر بھیجا، کہہ کے بھیجا صحابہ کھڑی فصلوں میں گھوڑے نہیں دوڑانے، اور یہ پھلدار درختوں کے نیچے بولو براز نہیں کرنا، مسافر کو تکلیف ہوتی ہے۔ جانور کے چہرے پہ نہیں مارنا، جانور کو کن چھری سے ذبح نہیں کرنا، جانور پہ ظلم نہیں کرنا۔ ایسا بندہ جو پاگل ہو یا نشے میں ہو وہ ذبح نہیں کر سکتا جانور کو، جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا۔ بتاؤ اور کیا رحمت ہوگی؟ فرمایا ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا اگر تم اس کو روک سکتے ہو تو ظلم سے روکو اس کو۔ ایک جملے کے بلکہ آدھے جملے کے برابر بھی کسی نے مسلمان کے قتل میں حصہ ڈالا، رب تعالیٰ جہنم کی آگ میں اس کو جلائے گا۔ کیا یہ بیوی کے چہرے، بیوی کے منہ پہ نوالا ڈال دو، دوست کے رستے سے پتھر ہٹا دو، صدقے کا ثواب، موجیں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ سوچیں آپ ان باتوں پہ عمل کتنا کرتے ہیں۔ میرے سامنے روایت لکھے تھے سعید بن مسیب، یہ عظیم تابعی ہیں، فرماتے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ نبی کریم پر ان کی امت کے اعمال صبح و شام پیش نہ کیے جاتے ہوں۔ آج کیا عمل آپ نے ایسا کیا؟ دیکھو ان کنٹیکٹ ہوتا ہے نا بندہ، ان کنیکشن ہے کہ نہیں۔ آپ کا سب سے گہرا کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ ماں باپ کے ساتھ۔ آپ بول بھی نہیں رہے ہوتے، ماں سمجھ جاتی ہے۔ اب گھر آتے ہیں آپ کی چال دیکھ کے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج جناب کام خراب ہے، آج اس کا موڈ کیا ہے۔ اور جب آپ چھوٹے تھے اس وقت آپ کے ماں باپ نے ایک عرصہ صرف آپ کو مرنے سے بچایا ہے اور کچھ نہیں تھا، ہے کہ نہیں؟ آپ مرنے جا رہے تھے، سیڑھی سے گرنے جا رہے تھے، ناک میں مٹر پھنسا لیتے تھے، چھری پکڑ رہے تھے، آگ کے اوپر جا رہے تھے، وہ یہی سارا دن سوچتے رہتے تھے مرنا جائے۔ سروائیول ہے نا۔ ماں نے کبھی آپ سے آئی لو یو نہیں کہا، آپ نے بھی ماں کو آئی لو یو نہیں کہا کبھی، ایسا کوئی موقع نہیں بنتا، لیکن آئی لو یو کی پیورسٹ فارم وہاں ایگزسٹ کرتی ہے، کنیکشن ہوتا ہے۔ ابھی بھی ماں فکر کر رہی ہے آپ کی، یار کدھر آئی ہے، کیا کر رہا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، وہ ان کنیکشن ہے، ان پہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ نے کیا آج اعمال کیے، آپ کیا کہیں گے نبی پاک کو؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا محبوب ان لوگوں سے فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، میری غلامی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ فرما دیجئے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو پیروی کرو، ثناخوانی کرو، بیان کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، حضور کے دین کی چاکری کرو، حضور کو پڑھو، حضور کی بات آگے پہنچاؤ، کوئی نہ کوئی رشتہ کرو، پیروی کا انداز اختیار کرو۔ یاد رکھنا محبت از دا ایکسس ان ریلیجن اسلام، محبت از موسٹ امپورٹنٹ۔ یہ تو نبی پاک نے ارشاد فرما دیا کہ دین کی تکمیل اس بات پر ہے کہ تمہیں میری ذات وہ دنیا کے سارے لوگوں کی ذات سے افضل ہو جائے۔ دین کی تکمیل اسی بات پر ہے نا کہ میں سب سے بڑھ کر تمہیں ہو جاؤں، یہ محبت ہے۔ کیونکہ اگر تم دین کی طرف آ رہے ہو، نبی پاک کی طرف آ رہے ہو، اللہ کی طرف آ رہے ہو، محبت سے نہیں آ رہے ویسے ہی آ رہے ہو تو یہ تو مجبوری ہو گئی، جبر ہو گیا۔ نہیں، محبت کے ساتھ تم نے آنا۔ جب انسان محبت کے ساتھ آتا ہے نا دنیا ہی بدل جاتی ہے کہ نہیں؟ بتائیں، سب کچھ بدل جاتا ہے، ایوری تھنگ ول چینج۔ آپ کو کھانا کھانا بھوک لگی ہے، ایک تو یہ کہ جو کچھ سامنے آئے آپ کھا لیں بس پیٹ بھر جائے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو اپنے مزے والا کھانا ملے۔
اب آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور مزہ بھی آپ کو آئے گا. تو کھانا کھایا, مزہ بھی آیا. تو لطف یہ ہے کہ آپ مومن ہیں تو آپ کو مومن ہونے کا مزہ تو آئے نا, فیل تو ہو کہ میں مسلمان ہوں, مزہ تو آئے کہ میں حضور کا امتی ہوں. یہ کب ہوگا؟ جب حضور سے محبت ہوگی. محبت ڈرائیونگ فورس بنتی ہے نا, دا پیشن. میں نے پرسوں ایک بات لکھی کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا, بڑی تندہی کے ساتھ, بڑی کھب کے اور محنت کے ساتھ کام کرتے 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 گیپ آ جاتا ہے. اب دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو شکر ہے کام ختم ہوا, ذرا میں ریسٹ کر لوں اب آرام سے, ایک طریقہ یہ ہے. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یار کام ختم ہو گیا, دوبارہ کب شروع ہوگا, دل اکتایا ہے, اسی کام کی طرف دل کھنچتا چلا جا رہا ہے. یہ زندگی ہے, یہ پیشن ہے. تو نبی پاک کی محبت کو ذوق کے ساتھ رکھو. یہ زاویہ یاد رکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے کہ 3 کام ایک بندہ اگر کر لے تو اس کو ایمان کا مزہ آ جائے گا. آج جو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, یا نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو نیکی کی طرف راغب نہیں ہو رہے, پریشانیاں چھٹتی نہیں ہیں, دین پہ عمل کرنے کا مزہ نہیں آ رہا, اس کی وجہ یہی ہے. یہ 3 کام اپنے اندر پیدا کر لو. سن لو غور سے اور آج سے اس کی کوشش کرو. نمبر 1, اللہ اور اس کے رسول کی ذات تمہیں تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہو جائے. اس کا احتساب کرو ذرا ابھی بیٹھ کر. لاؤ سامنے, اولاد کو لاؤ, مال کو لاؤ, سب چیزوں کو لے کر آؤ اور سوچو کیا واقعی اللہ رسول کی ذات ان سب چیزوں سے پیاری ہے. احتساب کرو. ہم تو نہیں کرتے, عمر فاروق نے کیا تھا. وہ گھر سے جب واپس تشریف لائے, آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سب سے زیادہ پیارے ہیں, لیکن مجھے آپ اپنی جان سے زیادہ پیارے نہیں ہیں, مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے. نبی پاک نے یہ کلام سنا تو آپ نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کیا عمر تیرا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا. کیونکہ وہ لوگ سچے تھے, دیانتدار تھے, جو بات تھی عرض کر دی کہ سب سے پیارے آپ ہیں لیکن مجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے. نبی پاک نے ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا. عمر کہتے حضور پھر سن لیجئے دروازہ کھل گیا ہے, آپ کا دست اقدس لگا ہے, دروازہ کھل گیا ہے. اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. فرمایا اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے. تو نمبر 1, سب سے زیادہ پیاری ذات آپ کو نبی پاک کی ہو جائے. اور دوسرا, جس سے آپ پیار کریں نبی پاک اور اللہ کی وجہ سے پیار کریں. سب سے زیادہ پیار بھی ان سے ہو اور جس سے پیار ہو وہ بھی انہی کی وجہ سے ہو, یعنی ایکسس وہ لو ہے. اور تیسرا, مسلمان ہو گئے ہو, مسلمان ہونے کے بعد اب کفر میں جانا تمہیں اتنا ہی ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند کرتے ہو. تو آج سے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کریں, پریکٹس کریں. یہ ہوگا نہیں, کرنا پڑے گا. It will never be injected or ingested. Nobody will give you a pill for that. Nobody is going to give you some injection for that. These 3 are the treasures of life. These 3 are the most important lifestyles of Muslim. And when you will act upon these 3 factors, you will feel love, you will feel passion, you will feel enjoyment in your prayers. You will feel goodness about your fasting. حج کر کے لوگ آ جاتے ہیں, زندگی تبدیل نہیں ہوئی ہوتی. اور کہاں جا کے تبدیل کرنا اپنے آپ کو, کیونکہ یہ محبت نہیں ہے. محبت انسان کے دل انقلاب لے کر آتی ہے. یاد رکھو ہم نا اجتماعیت کے قائل ہو گئے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ چل رہے ہیں وہ کریں. محبت ہوتی ہے نا جب, تو اجتماعیت کا انسان قائل نہیں ہوتا کہ جناب جس طرف دنیا چل رہی ہے اب ادھر ہی چل رہا ہے. 12 دن ہے ربیع الاول کے, کل ربیع الاول آ گئی ہے تو اب اس 1 دن میں آگے نبی پاک کی محبت کے ترانے بھی گا لیں گے, نعتیں بھی پڑھ لیں گے, کچھ دیر کے لیے اس کیفیت میں آ جائیں گے. غلط یہ بھی نہیں ہے, چلو اچھی بات ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں بنتا کہ صرف محرم کے 10 دنوں میں تذکرہ اہل بیت کرے, صرف ربیع الاول کے دن تذکرہ مصطفیٰ ہو, صرف یوم آزادی کے دن تذکرہ پاکستان ہو, صرف مدرس ڈے کے دن ماں کو یاد کیا جائے. یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. محبت تو انسان کو ایک پل چین نہیں لینے دیتی. جب پورا مکہ خلاف تھا, کوئی آگے بڑھ کے مدد نہیں کرتا تھا, اس وقت ابو بکر صدیق کھڑے ہو جاتے.
اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صادق اور امین کہتے آپ کو سارے ہیں، لیکن دل سے کون مانتا یہ تو معراج کا واقعہ بتائے گا۔ جب سب آ کر کہتے تھے ابو بکر وہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر بلکہ آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، مانتے ہو؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، محبت اسے کہتے ہیں۔ محبت انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ انتظار نہیں کرتا کہ ریٹائر ہو جاؤں تو تب سنت پہ عمل کروں گا، ذرا فارغ ہو جاؤں تو پھر سنت کو دیکھوں گا، ابھی تو مصروف ہوں۔ صحابہ ایسے کرتے تھے، غزوات ہو رہے ہیں، مصائب و آلام آ رہے ہیں، گھر میں ڈیتھ ہو رہی ہے اور منافقوں سے لڑا جا رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ہجرت ہو رہی ہے، اچھا یہ کام ذرا ہو جائے پھر نبی پاک سے محبت کر لیں گے۔ ایسا تھا؟ نہیں، وہ تو حضور کے حسن و جمال کا ذکر سب کے ساتھ ساتھ کرتے رہتے تھے۔ یہی معاملہ چل رہے تھے، ایک صحابی دوسرے سے کہتا نبی پاک کا چہرہ اقدس چمکتی ہوئی تلوار جیسا تھا، جیسے تلوار کو نیا نیا بنایا جائے تو چمک آتی نا اس میں۔ کہا کیا نبی پاک کے چہرے کی نورانیت کو، چہرے کی جاذبیت کو چمکتی ہوئی تلوار کہا جائے؟ دوسرے صحابی نے کہا نہیں نہیں نہیں، چمکتی تلوار جیسا نہیں، وہ تو 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ یہ تذکرے جاری رہتے تھے۔ تو عشق سیکھنا ہے، حرہ کے سائل میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، عشق دیکھنا ہے کربلا کے میدان میں دیکھو، عشق دیکھنا ہے احد کے میدان میں دیکھو۔ امیہ بن خلف بھاری پتھر سینے پہ رکھ کے کھڑا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور عشق کی پکار کیا ہے؟ جو میرے نبی نے کہہ دیا میں ادھر ہی جاؤں گا، احد احد احد۔ پھر بدر کے دن امیہ بن خلف کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام بنا لیا، قیدی کر لیا۔ حضرت بلال نے دیکھا، انصار کو بلایا اور مار کے اسی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم حاصل کیا۔ اور احد میں کیسا عشق کا ایک نمونہ نظر آتا ہے، دیکھو، بلکہ غزوہ بدر میں پہلے دیکھو، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صف میں کھڑے ہیں اور نبی پاک آئے، ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی ہلکی سی لگائی، سواد ذرا صف کو سیدھا کر کے کھڑا ہو، کہنے لگے یا رسول اللہ چھڑی کی نوک مجھے لگی ہے، میں قصاص لوں گا اس کا، میں ریٹرن لوں گا اس کا۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تم قصاص لے لو، کہہ کے اپنے شکم اتھر سے کپڑا ہٹا دیا، دوڑے دوڑے آئے، چومنے لگے اور لپٹ گئے۔ نبی پاک نے پوچھا سواد تجھے کس چیز نے یہ کرنے پر مجبور کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنگ کا ماحول ہے، بدر ہے، 313 ہیں، صبح کیا ہوتا ہے کس کو پتا ہے؟ میں نے کہا دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ جاؤں، تھوڑا مس کر لوں، جو حصہ چمٹے گا وہ تو جہنم کی آگ سے پاک ہو جائے گا نا۔ یہ عشق ہوتا ہے، دس از دا پیشن۔ احد واز دا ٹیسٹنگ گراؤنڈ، پتہ آپ کو احد واز دا ٹیسٹنگ گراؤنڈ، احد عشق کا امتحان تھا، آزمائش آ گئی ایک دم سے۔ صحابہ نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دانت مبارک کو پرابلم ہوگی تھوڑی، آپ سب ارد گرد آ گئے، حضرت ابو دجانہ لال پٹی پہن کر آئی، یہ موت کی پٹی کہا جاتا تھا اس کو، آ کے اوپر بالکل ہو گئے نبی پاک کے، اور ساری تلواریں تیر آ رہی اپنی کمر پہ لے رہے۔ حضرت طلحہ ہاتھ سے تلواروں کے وار روک رہے ہیں، ہاتھ چھل ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کسی نے زندہ شہید دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو طلحہ وہ پیچھے رکھ کے تیر اندازی کر رہے ہیں۔ عشق کی داستانیں بہت بڑی ہیں، تو یاد رکھے محترم سامعین کرام، یہ صحابہ کرام کی زندگی کو انسان پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے پیار دیا اور کس طریقے سے عشق کیا۔ حضرت عتبہ ایک صحابی تھے، سادے سے آدمی تھے، اتنی کوئی گفتگو ان کو کرنی آتی نہیں تھی، اتنا زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے، لیکن بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ چہرے سے کچھ نکاہت لگ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ الٹے پاؤں پلٹے، سیدھا گئے بنو قریظہ کی طرف، یہودیوں کا قبیلہ ہے، جا کر کہنے لگے ہاں بھائی تمہیں کوئی جاب چاہیے، کوئی مزدور چاہیے؟ کہا ہاں میرا اپنا مزدور نہیں آیا، ڈول نکالنا ہے، کھجوروں کے باغ کو دینا ہے، ڈول بڑا گہرا جائے گا، پانی گہرا ہے، ایک ڈول پہ 1 کھجور دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب کھجوروں کی ڈھیری پڑی ہے، وہ 1 ڈول نکالتے، وہاں سے 1 ڈھیری نکال کے اپنی جھولی میں رکھ لیتے، 1 ڈول نکالتے ڈھیری میں رکھ لیتے، وہ بڑی ہوگی ڈھیری، بڑے ہی خوش بڑے ہی ہنستے ہنستے ڈھیری پڑ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا تحفے کی قیمت نہیں ہوتی، تحفے کا جذبہ ہوتا ہے۔
تحفے کا نا جذبہ ہوتا ہے کہ کس جذبے کے تحت دیا جا رہا ہے. کروڑوں کا تحفہ ہے لیکن مطلب بیچ میں چھپا ہوا ہے تو کیا فائدہ. یو سی گڈ ان سم تھنگ. ایک سائیکالوجسٹ نے بڑی پیاری بات کی ہے, کہتا ہے دا موسٹ ریئرسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف جنروسٹی از اٹینشن. سخاوت کی, فراخ دلی کی, فیاضی کی سب سے بڑی اور نایاب دلیل نہ توجہ ہے, کہ آپ کسی پہ توجہ دیں. آپ ڈاکٹر ہے توجہ دیں, آپ باپ ہے توجہ دیں, آپ کلاس روم میں ٹیچر ہے توجہ دیں, آپ ورکر ہیں کام پہ توجہ دیں. جب آپ توجہ دیتے ہیں نا سب سے پہلے assumptions ختم ہو جاتی ہے. جو آپ مفروضے لگا رہے تھے, یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے, یہ ایسا کیوں ہے, یہ ویسا کیوں ہے, یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے توجہ دے کے دیکھ لیا ہوتا ہے. اور جب آپ توجہ دیتے ہیں آپ کو اگلے کی خاموشی کے اندر مطلب نظر آتے ہیں. وہ جو غصہ کر رہا ہے آپ کی توجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے غصہ ویسے نہیں کر رہا ہے, اس کے پیچھے کچھ چل رہا ہے. توجہ دیں, اٹینشن میٹرز. یہ جو گھر میں اتنی آپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں توجہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو نبی پاک کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ یہ جھولی بھر کے لیے کھجور لے کر آئے ہوں آپ کے لیے. نبی پاک نے فرمایا کیا وجہ تھی جو تم کھجور لے کر آئے ہو, کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کہ تم نے کام کیا لے کر آئے. اب میں نے آپ سے کہا نا وہ اتنے فصیح اللسان نہیں تھے, اتنی وربوسٹی نہیں تھی, سادہ سے الفاظ تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ بس مجھے آپ سے پیار ہے, مجھے آپ سے پیار ہے, میں کھجور لے کر آیا ہوں. حضور نے بظاہر ڈائریکٹ کوئی خوشخبری نہیں سنائی. حضور نے فرمایا سن لے میرے صحابی, اگر تجھے مجھ سے پیار ہے تو آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا, مصائب کے لیے تیار ہو جا. یہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی پاک سے سچا عشق کرے اسے آزمائشیں نہ آئے. تو جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آج بہت زبردست دن ہے, 12 ربیع الاول کی رات ہے, اور 12 ربیع الاول کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. آج کے دن کسی نے مجھ سے کل پوچھا جی کیا کرنا چاہیے, کیا ہونا چاہیے. میں نے کہا آج کے دن تو خوشی منانی چاہیے. خوشی بھی رب تعالیٰ کی شریعت کے مطابق منائیں. کئی جگہوں پہ اجتماعات ہوں گے, وہاں پہ اجتماعات میں شریک ہوں. اجتماع میں کیا کیا جاتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. نعت پڑھی جاتی ہے نبی پاک کی, یہ بڑی اچھی بات ہے. نبی پاک کی سیرت کا بیان ہوتا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. پھر آخر میں درود و سلام ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ کھا لیتے ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. پھر صبح بہارا, یہ وہ وقت ہے جب نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی, عین وہ وقت ہے. اس وقت کے اندر لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو نزول ہوا. رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب رب کی رحمت ہو, فضل ہو تو خوشیاں مناؤ. تو رحمت للعالمین سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے. اور پھر کل کئی جگہوں پہ جلوس میلاد نکالے جائیں گے, لوگ عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ جائیں گے. جہاں غیر شرعی کام ہوتا ہے وہ غیر شرعی ہے. یاد رکھیے, پہاڑیاں بناتے ہیں لوگ, پہاڑی بنانا غلط نہیں ہے, لیکن پہاڑی کا رنگ بہت بدل چکا ہے, وہ کام بڑا خراب ہو چکا ہوا ہے. شاید ہی کوئی جگہ ہو, کئی شہروں میں تو میں گیا ہوں بیان کرنے, وہاں ڈی سی صاحب کی باقاعدہ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے پولیس والوں کی طرف سے نا, لکھ کے لگایا گیا کہ پہاڑیوں پہ جلوس میں کوئی گانا, فلمی گانا, کوئی ڈانس وغیرہ نہیں ہوگا. اٹس اے گڈ اسٹیپ. لیکن یہ گھر میں موجود باپ, اسکول میں موجود استاد اور مسجد میں موجود امام, ہم تینوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو ختم کریں جو معاشرے میں چیزیں آ جاتی ہیں. اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں نا, اس کو دل پہ لکھ لینا, یہ آخری بات ہے آج کی. دل پہ لکھ کے اٹھنا. یہ جو کہتے ہو نا نوجوان تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, جنریشن زی ختم ہو گئی, اور معاشرے میں اتنی برائیاں کیسے آ گئیں, پہلے تو نہیں تھیں. یہ سنو, ون جنریشن اٹ ٹالریٹس دا سن. ایک نسل ہوتی ہے جو گناہ کو دیکھتی ہے, بولتی نہیں, چپ رہتی ہے, ٹالریٹ دا سن. سیکنڈ جنریشن اٹ سیلیبریٹس دا سن. اس سے اگلی نسل آتی ہے, اب وہ اس گناہ کو ہنس ہنس کے کرتی ہے, خوش ہو کے کرتی ہے, اڑ اڑ کے, اکڑ اکڑ کے کرتی ہے. اینڈ تھرڈ جنریشن they don't even know that this is sin. اور اس سے اگلی جنریشن نسل آتی ہے, اس سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام گناہ ہے, کیونکہ وہ اتنا عادی بن چکا ہوتا ہے.